یہ تقوی کی صفت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس تقوی والی صفت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت اس تقوی کی برکت سے اللہ اس انسان کو ایک بصیرت عطا کرتا ہے اور اس بصیرت کے ذریعے سے یہ انسان حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرتا ہے، یہ اچھا کام ہے یا یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے یا نافرمانی کا کام ہے، یہ باطلوں کا کام ہے یا حق والوں کا کام ہے۔ اس کے اندر جو امتیاز کرنے والی صفت ہے وہ تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور یہی نہیں اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو گے اور خوف خدا والی زندگی اختیار کرو گے اور اللہ کی پرہیزگاری اور تقوی اور خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں قوت فرقان عطا فرمائیں گے۔ اور قوت فرقان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت تمہیں ایسی بصیرت عطا کریں گے اور ایسا نور عطا کریں گے اور ایمان کی ایسی حلاوت آپ کو حاصل ہوگی جس حلاوت کی وجہ سے آپ حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے یا یہ برا کام ہے۔ تو بزرگوں، انسان کسی کام کو برا سمجھے اور کسی کو اچھا سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے اور نیکی کو نیکی سمجھے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ اور جس انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا اور تقوی کی صفت نہیں ہوگی، وہ انسان کبھی بھی کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے اور گناہ کرنے میں اس کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا اور گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور وہ گناہ اس کو اچھا محسوس ہوگا کہ یہ اچھا میں کر رہا ہوں۔ غیبت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہے اور کانوں سے غیبت سن رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور کسی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور کسی کے مارنے کے لیے جو ہے سازش کر رہا ہے، اور انسان سوچتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تقوی والی زندگی نہیں ہے، تقوی والی صفت نہیں، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ تو بزرگوں، یہ تقوی والی زندگی ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان کہیں بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے اور اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، اور اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بستی تھی اور وہاں کے رہنے والے مطمئن تھے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ وہ بستی والے امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے اور مطمئن تھے، نہ کوئی ظاہری ڈر تھا نہ کوئی اندرونی ڈر تھا، ان کے دل بھی مطمئن تھے اور ظاہری زندگی بھی مطمئن تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کی بہتات ہو رہی تھی، چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے تھے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، اللہ کی نعمتوں سے زندگی گزار کر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی اور اللہ کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا انکار کر دیا، تمام چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے
ان پر خوف کا لباس مسلط کر دیا، بھوک کا لباس مسلط کر دیا، ان پر قحط سالی آ گئی، ان پر تندرستی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، اللہ رب العزت نے ان کی اس پرسکون زندگی کو بدحالی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور اللہ فرما رہے کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے پھر بھی وقت کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، بعض بعد الموت کا انکار کر رہے تھے۔ اور یہ تینوں چیزیں آج کل پائی جا رہی ہیں۔ آج کل ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہے ہی نہیں۔ آج کل ایسی زندگی ہم گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں، نافرمانیوں کے اندر گزار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم کو مرنا ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے ان قوموں نے بعض بعد الموت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا اور یہ کہا کہ بھائی جو آدمی مرے گا وہ کبھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، انکار کیا، موت کا انکار کیا، انہوں نے مرنے کو بلا دیا، موت کی زندگی کو ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان پر اللہ نے قحط سالی نازل کر دی، تندرستی ان پر نازل کر دی، فقر و فاقہ کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے اندر پھنسا دیا اللہ نے۔